بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ جب سے انٹیلیجنس اداروں نے خان صاحب کے لانگ مارچ کے حوالے سے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہیں، اس وقت سے تحریک انصاف میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے، گھبراہٹ جاری ہے، اور اب سارے مل کے تعریفیں کریں سپریم کورٹ کی۔ ماشاءاللہ سپریم کورٹ بڑا اچھا ادارہ ہے، اور پاکستان میں فوج بھی شاید اتنی کریڈیبل نہیں رہی جتنی سپریم کورٹ رہی ہے۔ تو تحریک انصاف کے جو دوست ہیں یعنی خان صاحب کے جو فالوور ہیں، خود تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان سب کے بیانات کو دیکھ کے تو لگتا یوں ہے کہ اب انہیں سپریم کورٹ سے مرسی کی اپیل ہے، یعنی معاف کر دو جناب، غلطی ہو گئی معاف کر دو، یہ اپیل کی جا رہی ہے انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ نہیں مانگی جا رہی۔ سپریم کورٹ جو سب سے بڑا معتبر ادارہ ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب 25 مئی کو جو خان صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا اور 26 مئی کو وہ اسلام آباد میں داخل ہوئے تھے، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کی جو خلاف ورزی کی تھی، اس پر جو رپورٹ مانگی گئی تھی وہ رپورٹ آ گئی ہے، وہ رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے۔ کل سے اس رپورٹ کے بارے میں یہ باتیں زیر گردش تھی کہ اس رپورٹ میں خان صاحب کو گلٹی قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہ بات کسی حد تک میچور ہو گئی ہے کہ جو رپورٹیں جمع کرائی گئی ہیں، جس میں سپریم کورٹ نے 7 سوال پوچھے تھے 5 اداروں سے، آئی جی اسلام آباد سے، کمشنر اسلام آباد سے، سیکرٹری داخلہ سے، ڈی جی آئی بی سے اور ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ یہ 5 ادارے تھے جن سے 7 روز میں رپورٹ مانگی گئی تھی، اور ان سے 7 سوال پوچھے گئے تھے، اور بڑے آسان سوال پوچھے گئے تھے۔ ان سوالوں میں سے یہ اخذ کرنا ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، کیا وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے؟ ویسے تو توہین عدالت کے کیس میں سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے، وہ جو 4-1 سے فیصلہ آیا تھا جس میں جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا تھا کہ توہین عدالت ہوئی ہے، لیکن باقی ججوں نے کہا کہ نہیں، عمران خان کو ہو سکتا ہے پتہ نہ چلا ہو۔ اور اس میں یہ بھی ریمارک سامنے آئے تھے کہ جو درخت جلائے گئے تھے، یہ آنسو گیس کے یعنی شیلنگ جب ہوئی تھی تو اس کے دھوئیں سے بچنے کے لیے جلائے گئے تھے۔ تو سپریم کورٹ کی جانب سے جو خان صاحب کو فیور ملی تھی، اب لگتا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد وہ فیور وڈرا ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے جو سوال پوچھے تھے، اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ کیا ریڈ زون میں داخل ہونے والا ہجوم منظم تھا، آرگنائز تھا، یعنی اسے کوئی لیڈ کر رہا تھا، کوئی ان کی نگرانی کر رہا تھا، یا بلا سوچے سمجھے تھا؟ کیا حکومت نے کوئی انگیزی کی یا اپنی یقین دہانی کے خلاف کوئی کام کیا؟ یعنی عدالت نے حکم دیا تھا کہ آپ ان کو آنے دیں، اور یہ ڈی چوک کی بجائے H9 کی جو جلسہ گاہ ہے وہاں پہ جلسہ کریں، اور جو حکومت ہے وہ کوئی رکاوٹیں کھڑی نہ کرے۔ تو سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا پولیس کا مظاہرین کے خلاف ایکشن ممکنہ خطرے کے تناسب سے زیادہ تھا؟ تو یہ 7 سوال پوچھے گئے تھے، اور ان 7 سوالوں کے حوالے سے اداروں نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس کے حوالے سے ذرائع یہ کہتے ہیں، مختلف ذرائع مختلف رپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اداروں نے جو یونینیمسلی ایک بات کی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو عدالت کے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اور خان صاحب نے اس فیصلے کے عین مطابق اس میں سے ایگریسولی ڈی چوک جانے کا فیصلہ کیا۔ اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ خان صاحب کے ساتھ جب وہ اسلام آباد میں داخل ہوئے تو 4-5 ہزار لوگ رہ گئے تھے۔ یہ بات خان صاحب کو جب بتائی گئی تو اس کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے، ورنہ وہ ڈی چوک جانے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ جب خان صاحب پشاور سے چلے تھے تو ان کے ساتھ کوئی 20-25 ہزار لوگ تھے بقول ایجنسیوں کے، اور گاڑیوں کی تعداد زیادہ تھی، لمبا قافلہ تھا، لیکن وہ اسلام آباد پہنچتے پہنچتے وہ کہتے ہیں نا قافلہ چلتا گیا اور کارواں بڑھتا گیا، یہ الٹا ہو گیا، یہ کارواں چھٹتا گیا۔ اور جب اسلام آباد میں داخل ہوئے تو جتنے لوگ تھے لیڈران وہ تو سب چلے گئے اپنے اپنے ہاسٹلوں میں، اور خان صاحب نے رہ گئے 4-5 ہزار بندے۔ پرویز خٹک نے وہاں ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے، جو کنٹینر تھا اس کے اوپر کھڑے ہو کے تقریر کی اور بتایا کہ ہمیں عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے، اور اب ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں H9 کی طرف۔ اس کے بعد خان صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ڈی چوک پہنچے، اور خان صاحب کے خطاب میں اداروں کو باقاعدہ دھمکی دی گئی تھی کہ کوئی رکاوٹ نہ بنے، اور کوئی اگر رکاوٹ بنے گا تو پھر دیکھ لواں گے اسی۔ اس طرح کی باتیں یعنی کنٹینر پہ کی گئیں، جس سے کارکنوں کو اشتعال آیا، ان کا جوش و جذبہ بلند ہوا، اور وہ H9 سے آگے نکل گئے۔ رپورٹس کے مطابق درختوں کو آگ لگائی گئی، 315 درخت باقاعدہ آگ لگا کر شہید کیے گئے۔ شہید کہنا پڑے گا نا، بیچارے درختوں کا کیا قصور تھا، ان کو بھی جلا دیا۔ تو 315 درخت جو ہے وہ جلا دیے گئے، اور
ان کو جلانے کے لیے باقاعدہ پیٹرول کا اہتمام کیا گیا. درخت پیٹرول کے بغیر نہیں جلتے, یہ ہرے بھرے درخت تھے, سوکھے درخت نہیں تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یعنی رپورٹ میں ظاہر ہو گئی ہیں. اور جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں جو فیصلے آ سکتے ہیں ان کے مطابق خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, خان صاحب کو 6 مہینے قید ہو سکتی ہے, خان صاحب کو یعنی ان کی ڈی سیٹ بھی ہو سکتے ہیں. ڈسکوالیفائی ڈی سیٹ ایک ہی بات ہوتی ہے, اگر ڈسکوالیفائی ہوگی تو سیٹ بھی جائے گی. سیٹ ویسے ہی وہ دے چکے ہیں کیونکہ وہ قومی اسمبلی سے ریزائن کر چکے ہیں, تو سیٹ کوئی کویشچن نہیں ہے. اب اس کی مدت کا تعین ہے کہ وہ نااہل ہو جائیں گے, یعنی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے کچھ عرصے کے لیے, 5 سال کے لیے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. تو کیا یہ سب تلواریں خان صاحب پہ جو لٹک رہی ہیں وہ اب ان کی جو ہے ہوا نکل رہی ہے. اوپر سے حکومت کو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی کہ یہ بجٹ نہ پیش کر سکیں, یہ چل نہ سکیں, یہ الیکشن اناؤنس کرا دیں. تو آج حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور بجٹ بڑا تگڑا آ رہا ہے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ ججوں کی تنخواہوں میں بھی 10% اضافہ ہو گیا. تو خاص صاحب کو جتو خیر مل سکتی سی نا, اتو ہو گیا صاحب. دوسرا اقتصادی سروے کی رپورٹ آئی ہے, اس اقتصادی سروے نے بہت سے حقائق کو کھول دیا ہے, اور ان حقائق میں کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ خان صاحب جنہیں ہمیشہ اپنے کاموں کی خبر نہیں ہوتی تھی, تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ان کی حکومت کو اچھا کام بھی کر رہی ہے. یہ تو موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک اقتصادی سروے جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ پچھلی حکومت نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں. تو آج جب بجٹ پیش کیا جائے گا تو اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو خان صاحب ہماری کہتے ہیں نا ہماری ساری کشتیاں جو وٹے پا گئے, وہ وٹے یہ کہ جناب موجودہ حکومت نے یعنی جو سابقہ حکومت گئی خان صاحب کی, انہوں نے اتنا قرض اٹھایا ہے جتنا پچھلے 70 سالوں میں کسی حکومت نے نہیں اٹھایا تھا. یعنی جو 70 سالوں میں تمام حکومتوں نے مل کے قرض لیا, خان صاحب اس کا 80% قرض لے چکے تھے. تو قرض کی پیتے تھے میں, اور کہتے تھے رنگ لائے گی فاقہ ہماری فاقہ مستی ایک دن, وہ غالب صاحب کہہ گئے نا. تو پتہ یہ چلا کہ جناب حکومت نے $4.5 ارب تو قرض واپس کرنا ہے, اور 3600 ارب اس میں سے سود ادا کرنا ہے. یعنی اندازہ لگائے نا کہ حکومت کا اپنا خرچہ کو 500-550 ارب ہے سالانہ, اور ہم نے 3600 ارب سود ایک سال میں ادا کرنا ہے. تو یہ ہماری یعنی وہ کشتیوں میں قرضے ڈال کے پاکستان کا مجموعی قرضہ $44,000 ارب ہو چکا ہے, اور جس میں $28,000 ارب جو ہے وہ مقامی ہے, اور $16,209 ارب بیرونی قرضہ ہے. یعنی اسے اپنے بینکوں نے نہیں چھڈیا, ان سے بھی قرضہ لے کے کھا گئے ہیں, اور اس میں سود دینا ہے. 550 ارب ہم نے پینشن دینی ہے. یعنی اندازہ لگائیں حکومت کے اخراجات اور پینشن, جو کام کر رہے ہیں ان کا خرچہ ہے 500 ارب, اور جو کام نہیں کر رہے ویلے ہیں کم کر کے سرکار دی پینشن سے مزے لوٹ رہے ہیں, وہ 550 ارب. یہ یعنی جو کام نہیں کر رہے ان کی موجیں زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے کام کرنا کوئی نہ. وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اسلام آباد پریس کلب میں آ کے بیٹھ جائے اور مظاہرے کریں, اور کہ جناب ہم سے باجوہ صاحب نے وعدہ کیا تھا 90 دن میں الیکشن کرا دیں. وہ پینشنوں پہ سارے. تو پاکستان کے پینشنر جو ہے نا, وہ پاکستان کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ اگر پینشن ہی بند کر دیں آپ, ویسے تو نہیں کرنی چاہیے, میں ایسے ہائپوتھیٹیکلی کہتا ہوں کہ آپ نے ساری عمر کام کیا, اس کا آپ نے معاوضہ لیا, اب آپ کو پینشن بھی چاہیے, اور پھر آپ اسٹیٹ کو گالیاں بھی دیں اور حکومتوں کے خلاف بھی چلیں, اور آپ کو عمران خان بھی چاہیے. تو پھر اس لیے مریم نواز نے آج کہا نا, اور پھر بڑی آگ لگی, بہت آگ لگی, اور توقع سے زیادہ لگی جب مریم نواز نے کہہ دیا کہ جناب یہ تمام جو ایکس ملٹری آفیشلز ہیں یہ اپنے میڈل وڈرا کریں, یہ اپنے آپ کو قومی ادارے میں لے کے آئے اور سیاستدان بن جائے, سیاست کریں, کوئی اعتراض نہیں ہے. ورنہ آپ تو حکومت کے معاوضے پہ چل رہے ہیں نا, حکومت آپ کو معاوضہ دیتی ہے, حکومت آپ کو پینشن دیتی ہے, تو آپ کو اسٹیٹ آپ کو اون کرتی ہے, آپ اسٹیٹ کے خرچے پہ چل رہے ہیں, تو اسٹیٹ کو ہی آپ گالیاں دے رہے ہیں. یعنی وہ عمران خان کو لاؤ اور پیسے تانوں گورنمنٹ آف پاکستان دے. اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان تو چلا رہی ہے نون لیگ, تو پھر ان کا کہنا تو صحیح تھا. تو مریم نواز کے بیان پہ, جو مریم نواز کا ویسے عجیب ہی ان کا بھی عجیب حال ہے, وہ اس طرح آ کے دھوتی ہیں عمران خان صاحب کو جیسے کوئی دھوبی جو ہے وہ لانڈری میں کپڑے دھوتا ہے. اچھا وہ کوئی ان جیسا ان کو دھو بھی نہیں سکتا. بڑے اینکر, بڑے تجزیہ نگار جو کہ حکومت کے کریٹکس ہیں, وہ بھی اس طرح نہیں دھوتے جس طرح مریم آ کے ان کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے. مریم نے تو کے رکھ دیا نا, یعنی بنی گالا کو انہوں نے منی گالا کہہ دیا. یہ خیال آج سے پہلے کسی کو نہیں آیا تھا کہ بنی گالا کا نام منی گالا بھی ہو سکتا ہے. یعنی کیا بات ہے.
منی گالا یعنی یہ جو پیسہ لیا جاتا تھا، یہ ظاہر ہے ان کا اشارہ تو اسی طرف ہے نا کہ جو فرح بی بی اور کرپشن کی جو کہانیاں ہیں. بنی گالا نہیں، اس کا نام منی گالا ہونا چاہیے. منی جو ہے نا، ساری جو بنی گالا جا رہی تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب راستہ دیکھ رہے ہیں، وہ تاریخ نہیں دے رہے. پہلے تو انقلاب نے اپنی ضمانت کرا لی، اس کے بعد انقلاب اب سپریم کورٹ کی طرف. یہ سارا پیسہ وہاں جاتا رہا ہے بقول ان کے، جس کی ایویڈنس ہے. ہیرے کی انگوٹھیاں، ہائے میری انگوٹھیاں، 3 قرات 5 قرات اور پتہ چلا نہیں 12 قرات پہ کہانی بیٹھی ہے. تو مریم نے کہا سیاست کرنی ہے تو کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں. اب ظاہر سیاستدانوں کو تو حکومت پینشن نہیں دے سکتی نا. کسی سیاستدان کو کبھی کسی حکومت نے پینشن دی ہے؟ ممبر قومی اسمبلی کو مجھے تو نہیں پتا کہ پینشن ملتی ہے. وہ تو ممبر ہیں تو ان کو تنخواہ ملتی ہے، جب وہ ممبر نہیں ہے تو بیچارے فاقوں مرتے ہیں. فاقوں مرنے سے مراد ہے کہ جو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پھر اس کے بعد اپنی روزی روٹی کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ریٹائرڈ فوجیوں کو ان کا یہ مشورہ کہ سیاست میں داخل ہو جائیں، یہ بڑا خوفناک مشورہ تھا، اور ظاہر ہے اس پہ وہ سارے سیکھ پا ہیں. تو اب یہ باقاعدہ ایک پارٹی بن گئی ہے. یہ جو ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں نا، یہ باقاعدہ ایک پارٹی بن گئے، اور یہ پارٹی بن کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور حکومت کے خلاف کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ حکومت نہیں چاہیے، ہم نے نہیں چلنے دینی. تو پھر پینشنیں بند ہی ہوں گی نا، اور پھر پینشنیں یا تنخواہیں بند ہوتی ہیں تو پھر کچھ اور مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. وہ کس طرح آج وہ خواتین جن کو عزت کے ساتھ ممبران قومی اسمبلی بنایا گیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، خان صاحب دے پیچھے لگ کے استعفے دیتے، آج وہ قومی اسمبلی کے گیٹ پہ چڑھی ہوئی تھی. پتہ نہیں کون سی خان صاحب ایکسرسائزیں کراتی ہے کہ خواتین گیٹوں پہ چڑھ جاتی ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح خواتین ممبران قومی اسمبلی وہ گیٹوں پہ چڑھ جائیں. احتجاج ہوتا ہے، مطالبے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ جو گیٹوں پہ چڑھی تھی عالیہ حمزہ ملک اور ایک اور خاتون کمل شوزے، وہ عالیہ حمزہ تو بیچاری نحیف سی ہے، وہ بھی چڑھ گئی اور پھر زخمی خود کو کرا بیٹھی. یہ ان کو کیا جنون ہے؟ جب قومی اسمبلی کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں ایز اے ممبر قومی اسمبلی تو وہ جا سکتے ہیں. وہ جائے اسپیکر کے پاس کہے ہم نے استعفیٰ نہیں دیا، ہمیں اندر جانے دے، تو چلے جائے. استعفیٰ بھی دے دیا، ہم نے اندر نہیں جانا اور ہم نے دروازے میں بھی چڑھنا. تو مقصد تماشا لگانا تھا، کیونکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں 2 بل اپروو ہو رہے تھے. وہ الیکشن ایکٹ اور نیب کا ترمیمی بل، جس کے مطابق اب 12 ثبوت نیب پر ہوگا. نیب جنہوں چاہے چک لیندی سے نا، اب ثبوت لاؤ نا، کسی کے خلاف آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملزم ہے تو پھر اس کو وہ پکڑ کے 6 مہینے سال قید میں رکھنا، پھر ان کو ڈرانا، پھر ان کو ہراساں کرنا. یہ سب کام اب نیب نہیں کر سکے گا. آپ پہلے ثبوت رکھیں اور پھر لے جائیں، جو دنیا بھر کا اصول ہے. یہ آپ کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں، بند کر دیں ان کو، جس تسی ثبوت دیو. تو کس کے پاس بیچارہ بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا، ثبوت نہیں ہوتا. اور مجھے یاد آ گیا شریف فیملی کو جب مشرف نے گرفتار کیا تھا تو ان کے گھروں سے ہر ڈاکومنٹ مشرف لے گیا تھا. وہ بعد میں ان کو بیچاروں کو ڈاکومنٹ ہی نہیں ملے تو ان پہ منی ٹریل ڈال دی، ان کا اور بہت کچھ ڈال دیا. تو سارا ریکارڈ مشرف سب لے گئے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. وہ جتنے آئے تھے بوٹوں والے سب لے گئے تھے. اور پھر اس کے بعد ان کو ظاہر ہے وہ اتفاق فاؤنڈریز کے مالک اور پاکستان کا امیر ترین خاندان جس کے اوپر سوال اٹھایا گیا، جی ہمارے پیسے ہیں وہ جو لندن میں بنایا گیا ایک محل ہے. تو بہرحال مریم نواز کی بات ہو رہی، تو مریم نواز نے بنی گالا کو منی گالا قرار دیا، اور انہوں نے ریٹائرڈ فوجیوں کے اوپر جو اعتراض اٹھایا اس پہ وہ بڑے سیکھپا ہے. اور ریٹائرڈ فوجیوں کے حوالے سے مجھے یاد آیا، وہ ایک خاتون بڑی وہاں پہ تقریر کر رہی تھی، وہ کسی کرنل جنرل کی رشتہ دار تھی، تو انہوں نے بہت دبنگ طریقے سے انہوں نے کلاس لی. اور پھر سنا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، ان کی کوئی ویڈیو شیڈیو آئی ہوئی ہے. تو تھوڑا لائٹر موڈ میں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے حضرات کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو سکتا ہے. یعنی پھر بخشش سے کس سے دی نہیں نا گی، اور نہ ہونی چاہیے. پھر اگر باقیوں کو سیر کرائی جا سکتی ہے تو ان سے معافی تو منگوائی جا سکتی ہے. بن گئی ہے. ہم نے اس آرمی کے لیے میرے میاں کو تمغے ملے ہوئے ہیں، یہ علی کلی کا میرے میاں کے استاد ہیں.
मेरा बेटा एयरफोर्स में जॉब करने वालों में है, लेकिन अब हमारे दिल से उतर गए हैं। अब हम गौर कर रहे हैं कि जब से ही ये पागल बना रहे हैं, जब से ही ये अमेरिका के कहने पे हुकूमत चलाते, ये जो वो शुरू से पाल लेते हैं अपने पिल्ले, कुत्ते बिल्ले, उनको ही बड़ा करते हैं और उनको ही ये बनाते हैं इस हमारे आर्मी चीफ। हम जनरल हमीद गुल को क्यों नहीं बनाया? वो काबिल तरीन था। अब फैज हमीद से क्या तकलीफ है? इसलिए कि वो बिकने वाला नहीं है। वही इमरान खान से तकलीफ है, इन 3 बंदों से उनको तकलीफ है। बस ये उनको नहीं चाहिए, उनको पालतू कुत्ते चाहिए जिनको बेल्जियम में फार्म हाउस दे दो जमीन घर समेत, और वो पहला जो परवेज के आनी कमबख्त ऑस्ट्रेलिया में बैठा है सारा खा के। हम पागल नहीं है, हम में अवेयरनेस है, हम पढ़े लिखे बिजनेसमैन बड़े पाकिस्तान के पहले 10-15 खानदानों में से, हमें सारा पता है। कोई मेरा नहीं। प्लीज उसको बंद किया जाए। ये एक प्रोपेगेंडा है मेरे वतन के खिलाफ और मेरी फौज के खिलाफ, और मैं अपनी आर्मी के साथ खड़ी हूं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मेरी मदद की जरूरत होगी फौज को जब भी, पाकिस्तान को जब भी, तो मेरी जान भी हाजिर। हाँ, अगर फिर भी मेरे से कोई, हमारी पाक फौज को कोई तकलीफ पहुंची हो, उनके दिल को कोई उस जाली खबरों से भी वो हर्ट हुए हो, तो मैं उस पर माफी मांगती हूँ। और ये मेरा फख्र है, मेरी इंसल्ट नहीं है कि मैं अपनी फौज से कहूं अगर मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। खुदा हाफिज। हमारा मुल्क लुट रहा है, हमारा मुल्क बेच दिया गया है इसराइल के पास, अमेरिका के हाथों, इंडिया के हाथों, और ये चोर लुटेरे कुत्ते बिल्ले लाके हमारे मुल्क में बिठा के रख दिए गए हैं। हमें पता है वो हमें लूट रहे हैं, खा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है अल्लाह ने दी हुई कायद-ए-आज़म के बाद, वो है इमरान खान। डूब के मरे। जब रशिया से 40% सस्ती गैस और तेल मिल रहा है तो ये बेगैरत क्यों? तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन इन तमाम मामलात में 2 खबरों ने हमें काफ़ी जो है वो यानी डिस्टर्ब किया। एक खबर तो जो बहुत अहम है वो है डॉक्टर आमिर लियाकत की रहलत। डॉक्टर आमिर लियाकत जो कि पाकिस्तान के एक मुमताज़ टीवी एंकर और मुकर्रर सियासतदान, नात खान, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से लोगों ने डिस्कस की कि वो सब कुछ थे। उनके बारे में भी, यानी उनकी मौत के बाद उनके हवाले से बहुत सी मुतज़ाद चीज़ें मैंने देखी, टेलीविजन चैनल पे भी चल रही थी। लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सी बातें कर रहे थे कि वो कंट्रोवर्शियल थे, वो यानी बहुत सी कंट्रोवर्सी उनकी शादी को लेके, उनकी तलाक़ों को लेके, उनकी आखिरी जो अहलिया थी दानिया शाह, उनके हवाले से। और मुझे तो लगता है जिस किस्म की वो चीज़ें दिखाई जा रही थी, अगर आमिर ज़िंदा होता तो एक बार फिर मर जाता, क्योंकि मरने के बाद भी आपने उसको नहीं छोड़ा कि उसकी ज़िंदगी तनाज़ात का शिकार थी। कम से कम 2-4 दिन सब्र ही कर जाते, अभी तो उसकी मौत की खबर चला लेते। लेकिन अब ये चूँकि मीडिया के हवाले से भी कहना पड़ेगा कि हम चूँकि मीडिया के लोग हैं तो हमको खबर छुपा नहीं सकते, और हमको बात ऐसी जो रेलिवेंट होती है उसको इग्नोर कर नहीं सकते। तो मीडिया ने वही किया जो कि वो मीडिया कर सकता था। लेकिन बहुत से लोगों को शायद नहीं इल्म है कि मेरा और आमिर लियाकत का भी एक ताल्लुक़ था, और वो इस हवाले से था कि, और शायद लोगों को ये, मैं कुछ लोगों को पता है लेकिन बहुत से पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता कि आमिर का जो कैरियर स्टार्ट हुआ वो बहैसियत जर्नलिस्ट स्टार्ट हुआ है। लोग तो समझते हैं कि वो पता नहीं वो टीवी एंकर बना और ख़बरें पढ़ रहा था उससे आया, नहीं, वो बहैसियत सबिंग से स्टार्ट हुआ। और 90s के अवाइल में हम दोनों एक साथ ही काम कर रहे थे कराची के अंदर, बहुत से अखबारात में हमने काम किया, और वो मेरा सब ऑर्डिनेट भी रहा। और एक अखबार में वो उसको जिलावतनी इख्तियार करना पड़ी किसी एक ख़बर की वजह से। उस वक़्त वो MQM का हिस्सा था और बुनियादी तौर पर वो MQM के कारकुन थे, और उनके वालिद शेख लियाकत जो है वो MQM खिदमत खल्क कमेटी के जो है वो चेयरमैन थे, और उनकी वालदा लेडी महमूदा सुल्ताना वो ज़िया-उल-हक की जो मजलिस शूरा थी उसकी वाइस चेयरपर्सन थी, और जिसमें ख्वाजा आसफ़ के जो वालिद हैं ख्वाजा मोहम्मद सफदर वो चेयरमैन थे और ये वाइस चेयरमैन थी। और इनके नाना अली सुल्तान साबरी, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नाम शायद आगे पीछे, सरदार साबरी साहब, जंग उनका बाकायदा एक अवार्ड देता है, और वो जंग के इब्तदाई दिनों में वो जंग के न्यूज़ एडिटर थे शायद। तो जर्नलिज़म से बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ रहा है और काफ़ी अर्सा ये जर्नलिस्ट रहे हैं।
اور بہت لمبی داستان ہے، اگر میں سناؤں گا تو کیونکہ یہ میں پوری اس کی ابتدائی زندگی میں ساتھ بہت عرصہ ہم دونوں اکٹھے رہے ہیں، اور صرف ایک مختصر سی بات کہ وہ ایمبیشس تھا، اس کی خواہش تھی بڑا آدمی بننے کی. وہ خود بڑی یعنی فیملی بڑی تھی، امیر تھے، وہ کوئی غریب آدمی نہیں تھے. ان کے ابا انڈسٹریلسٹ تھے اور والدہ بھی ویل آف تھی، لیکن اس کو ایک شوق تھا کہ وہ اپنا نام بنائے اور کہیں آگے نکلے. تو اس کے لیے اس نے ہر شعبے کے اندر تھوڑی تھوڑی جو ہے نا اپنی قسمت آزمائی کی. اور پھر ایک کرائسس کے بعد ان کو پھر چانس ملا ایف ایم ریڈیو میں کام کرنے کا، اور اس وقت ایف ایم بڑے پاپولر تھے. تو وہاں سے پھر وہ جیو کے اندر ایز اے اینکر میر شکیل الرحمان انہیں لے کر آئے، کیونکہ میر شکیل الرحمان ان کی فیملی کے تعلقات بھی تھے. کراچی میں یہ فیملیاں ایک دوسرے کو ملتی یعنی ان کے دوستیاں وغیرہ تھی. تو ان کے پھر اس وقت سے کیریئر سٹارٹ ہوا. تو اپارٹ فرام دیٹ یہ لمبی سٹوری ہے. وہ ایک نگلیکٹڈ بچہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ذہین اور فتین تھا. کسی شخص کے لیے اگر استعمال کرنا پڑے نا، وہ ذہین اور ساتھ فتین استعمال کرنا پڑے تو وہ تھے. اور وہ بہت سی شرارتیں کرتے تھے، بہت سی شرارتیں انہوں نے زندگی میں کی ہیں جو اس سے اس کے لائیولی ہوڈ کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ نگلیکٹڈ بچہ تھا تو وہ محبت کی تلاش میں رہتا تھا. اور اس نے بہت سے کالم بھی لکھے، اور ایک زمانے میں ان کا کالم پوسٹ مارٹم بہت مشہور تھا، اور اس میں بھی وہ کنٹروورسی بہت کیا کرتے تھے. تو بہرحال ان کی موت کا بڑا دکھ ہے. لیکن جو سوال ہے کہ کیا عامر لیاقت کی موت اس دھوئیں کی وجہ سے ہوئی، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی، یا کسی اور وجہ سے ہوئی، یا وہ اتنے سینسٹیو تھے کہ انہوں نے موت کو گلے لگا لیا، تو یہ بات میں نہیں مانتا. میں اس بات کا قائل ہوں کہ عامر لیاقت حقیقتاً بزدل آدمی بھی تھے. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یہ مجھے اس طرح کی کوئی مار دے گا، یا اگر وہ دھوئیں کی وجہ سے گھر میں جو ان کو دھواں بھرا ہوا تھا تو وہ احتیاط کرتے. وہ کبھی بھی یعنی جو ان کے ملازمین نے بیان دیا کہ ان کو دل کی تکلیف تھی اور انہوں نے کہا چلو، لیکن وہ نہیں گئے، یہ بھی میرے سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہوتی تو وہ ضرور جاتے، کیونکہ وہ اکیلے رہتے تھے تو انہیں اپنا ٹیک کیئر خود ہی کرنا تھا، اور انہیں پتہ ہوتا کہ میری جان بھی جا سکتی ہے تو وہ ضرور جاتے. تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ آخری دنوں میں وہ بہت طاقتور لوگوں سے ٹکرا گئے تھے، اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور لوگوں سے ٹکرا گئے تھے. اور انہوں نے جو 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ کی تھی آخری اپنے 2-4-6 مہینوں میں، جس میں انہوں نے خان صاحب کو باقاعدہ ڈانٹ کر انہوں نے شٹ اپ کال دی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جو غداری والی بات کرو یہ تم غدار ہو، کچھ اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی. پھر انہوں نے کہا تھا میں بہت انکشافات کروں گا. دوسرا ان کے ساتھ جو دانیہ شاہ کے حوالے سے ویڈیوز ان کی آئیں، وہ ان کو ایک دیا گیا سبق. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے کہا کہ میں ان کی فیملی کے حوالے سے بہت سی چیزیں بیان کر سکتا ہوں، تو پھر یہ ان چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو پھر یہ موت نیچرل نہیں لگتی. ایک اکیلا شخص جو کہ گھر میں 2 ملازموں کے بیس پر ہو، اس کو کوئی بھی مار سکتا ہے، اور اس کو مارنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے. اور خاص اب جو جلسوں میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں ایسے زہر کو جانتا ہوں جس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اور پھر حامد بھی نے یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ زہر صرف کھانے میں ملا کے نہیں دیا جا سکتا ہے، وہ اگر آپ کے جوتوں میں بھی ڈال دیا جائے تو آپ کی موت واقعہ ہو سکتی ہے. ان چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ عامر لیاقت کو قتل کیا گیا، یہ کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. اس کی فیملی نے اس کو پوسٹ مارٹم کے بغیر دفنانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. اور اگر وہ نہیں ہوتا پوسٹ مارٹم تو پھر سوال اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے. وہ ایک ہمہ جگ شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی جتنی بھی چیزیں کنٹروورشل تھیں وہ سب اس لیے معاف کی جا سکتی ہیں کہ وہ جو رمضان ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے اور اس میں وہ جو دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا پاکستان کے کم از کم 22 کروڑ عوام میں سے 10 کروڑ عوام 12 کروڑ عوام تو ان کے ساتھ اس دعا میں ضرور شریک ہوتے ہوں گے. یہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ دعا آتی تھی تو لوگ بیٹھ کے ساتھ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دعا مانگا کرتے. تو میرا خیال ہے عامر کی بخشش اسی سے ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے. اور کنٹروورسیز میرا خیال اس کے ساتھ ہی دفن ہو جانی چاہیے، لیکن اس کی موت کو اگر وہ بے گناہ مارا گیا ہے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. دوسری خبر تھی وہ جو مقصود چپڑاسی کی موت ہو گئی دبئی کے اندر،
اور اس کے حوالے سے پھر اب پی ٹی آئی والوں نے شور مچایا ہوا ہے اس کی تحقیقات کریں اور یہ قتل کر دیا کیونکہ وہ شہباز شریف کیس کا ہم ملزم تھا. لیکن تحریک انصاف والے پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ملزم نہیں تھا, وہ گواہ تھا. حالانکہ وہ گواہ نہیں تھے, وہ ملزم ہی تھا. مقصود چپڑاسی جس کے اکاؤنٹ سے کہا گیا جی اتنے پیسے نکلے اور پھر اس کو پکڑا نہیں جا سکا, وہ بیرون ملک چلا گیا, تو اس کی ہوگی موت. تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے اس پہ سوال اٹھایا جی. وہ کہتے ہیں جی کچھ پتہ نہیں چلا مقصود چپڑاسی کی دبئی میں موت کیسے ہو گئی, 1.5 ارب روپے ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں کیسے گئے, پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. تو جو دبئی گورنمنٹ ہے وہ کی اپنا وہ چھولے بھیج دیے, وہ انہوں نے اس موت کی تفتیش تحقیق کی ہوگی نا, اور انہوں نے اس لیے 2 دن بعد وہ رپورٹ جاری کی ہے. وہ کسی کی بھی موت ہو جائے عرب ممالک میں تو وہ اس کا اور پوسٹ مارٹم ضرور کرتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو جانے دیں اور وہ لے کے گئے ہوں گے انہیں 1-2 دن رکھتے ہیں. تو اب یہ کہہ رہے شریف فیملی کے گواہ مر جاتے ہیں جتنے ہوں, 3 سال میں اتنے گواہ مر گئے, یہ اتنے لوگ مر گئے. تو ان سے گزارش ہے کہ پھر جتنے لوگ شریف فیملی کے کیسز میں ملزم ہیں, یہ گواہ ہیں, تو ان کو آبے یاد پلا دیں تاکہ ان کو موت نہ آئے. ٹھیک ہے کہ وہ اس کیس کے اہم ملزم تھے اور ان کی تفتیش تحقیق ہونی چاہیے. بسم اللہ کرے کرائے تحقیقات جناب, اس کی بھی مقصود چپڑاسی کی موت کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ خان صاحب تو کچھ نکال نہیں سکے سوائے الزامات کے, تو وہ الزامات کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل, اور اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.